بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ناظرین گرامی، فرشتوں پر ایمان سے متعلق آخری چند نکات باقی رہ گئے ہیں. آئیے ہم ان پر نگاہ ڈالیں. پہلے اس بات پر گفتگو کریں کہ انسانوں کو عام طور سے جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ والی جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کے تحت میں اور پھر جو ایک مشہور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا، پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو عمومی طور سے یہ بات اس سے مستنبط کی جاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ان دو دلیلوں کے پیش نظر کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی برتر ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ جب انسانوں اور فرشتوں کے درمیان تفاضل کی بات ہوتی ہے تو یہاں صالح اور نیک انسانوں کا مسئلہ یا مومنین اہل ایمان کا معاملہ زیر بحث ہوتا ہے، نہ کہ تمام انسانوں کا. ایسے دیکھا جائے تو تخلیقی اعتبار سے، مادہ تخلیق اور استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے دنیا کے سارے انسان دنیا کی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شرف اور عزت دیے گئے ہیں. ان کی بناوٹ دیگر جانوروں اور جانداروں سے بہتر ہے. ان کے اندر عقل اور شعور ہے، جس کی بنیاد پر انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اپنے لیے کھانے پینے کی، استعمال کی چیزیں بناتا ہے، شاندار گھر کی تعمیر کرتا ہے، لباس کپڑے بناتا ہے، نئی نئی سواریوں کی ایجاد کر رہا ہے، نئی نئی مشینیں بنا رہا ہے، پانی میں کی تہوں میں جا رہا ہے، آسمان کی بلندیوں پر سفر کر رہا ہے. یہ عقل اور شعور کی استعداد کی وجہ سے ہے، اور اس استعداد کی بنیاد پر دنیا کی مخلوقات میں انسان کو بحیثیت انسان دیگر مخلوقات پر عزت، شرف اور اونچا مقام حاصل ہے. لیکن معنوی اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسانوں میں نیک اور بد دونوں ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر و شرک بھی ہیں. اگر ایمان والا بندہ ہے تو یہ اعلیٰ ترین مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی فرما برداری اور ایمان کے درجات میں جتنی بلندی حاصل کرتا جائے گا، اس کا درجہ اتنا اونچا اور اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دیگر بہت سارے مخلوقات سے فائق اور بلند ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کفر اور شرک کی وادیوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، اس میں ملوث ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر و شرک کو کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کہ ان کا انجام تو جہنم والا یا اللہ کے عذاب والا نہیں ہوگا، لیکن کفر شرک اور نفاق والے اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں. لہذا ان کا درجہ تو جانوروں اور دیگر مخلوقات سے بھی کمتر ہو گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. یہاں جو بحث ہے ہماری فرشتوں اور انسانوں کے مقابلے میں، وہ اہل ایمان کا، یعنی صالح البشر، نیک انسان. اب اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں علماء کے. پہلا قول یہ ہے کہ نیک لوگ، نیک انسان یہ فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ یہ نیک انسانوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں توقف اختیار کیا جائے اور کسی بات پر جزم کے ساتھ سے کوئی قول نہ اختیار کیا جائے. قرآن اور حدیث اور عہد اول کے لوگوں نے اس سلسلے میں کلام نہیں کیا، لہذا
اس قول کے قائلین کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. میرے سامنے جو مذکرہ ہے، صاحب مذکرہ نے اس میں یہ بات کہا، یہ ذکر کی کہ ان میں سے ہر فریق 3 اقوال میں سے جس قول کے قائل علماء ہیں، ہر فریق اور ہر گروہ بڑی مضبوط دلیلیں پیش کرتا ہے، اپنی اپنی بات کے لیے مضبوط دلیلیں پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کا رد کرتا ہے. میں ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ مشہور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا، حکم دیا اسجدوا لآدم فسجد الملائکہ کلہم، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے. تو لوگوں نے کہا عام قول کے مطابق کہ دیکھیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. جو لوگ فرشتوں کو افضل کہتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء ہی کو نہیں، تمام مسلمانوں کو، سب لوگوں کو حکم دیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں، اس کا طواف کریں، کعبہ کا سجدہ کریں، اس کی طرف رخ کر کے استقبال قبلہ. تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ کعبہ کا درجہ جو عمارت ہے وہ اہل ایمان اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی نہیں مانتا. چنانچہ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کعبہ اگرچہ فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدس اس کا گھر ہے، لیکن اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا درجہ مومنین سے اعلیٰ ہے، اونچا ہے. اسی طرح وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول حدیث قدسی میں ذکر کیا کہ جب بندہ میرا تنہائی میں ذکر کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں نفس میں، اور اگر وہ کسی گروہ میں ملا کا لفظ ہے ذکر کرتا ہے فذکرتہ فی ملأ خیر منہ او کما جاء فی الحدیث، صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ کی، تو میں اس بندے کا ذکر اس سے وہ جس گروہ میں جماعت میں کر رہا ہے اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں. تو گویا اس جملے سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں کی جماعت، مومنین کی جماعت میں جب ہم اللہ کا کوئی ذکر کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا ذکر وہاں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مجلس سے زیادہ خیر و برکت والی یا زیادہ اونچے درجے والی مجلس وہ ہے. اسی طرح ان لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، تو پہلے مسیح کا ذکر کیا، پھر ملائکہ مقربین کا ذکر کیا. تو اس سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ مقربین جو ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں. لیکن جو لوگ انسانوں کو اشرف کہتے ہیں وہ اس کا مختلف انداز میں جواب دیتے ہیں کہ فضیلت اور خیریت کے اعتبار سے اعتبار الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا بعض وجہ اور بعض اعتبار سے کہیں کچھ کہا گیا اور کہیں یہ کہا گیا. چنانچہ یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ طحاویہ میں اس مسئلے کو 10-11 صفحات میں اس پر بحث کی اور ذکر کیا، اور ہر فریق کی دلیل کو نقل کر کے دوسرے فریق نے جو اس کا جواب دیا اس کا تذکرہ کیا. لہذا ان کی یہ بات درست نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم اور نظر کے اعتبار سے ہر گروہ نے اپنی اپنی مضبوط دلیلیں دی ہیں. چنانچہ ان دلیلوں پر غور کرنے والا انسان اگر ان دلیلوں میں سے ہر ایک کی دلیل کو کھنگالے گا تو جس مسلک یا قول کی دلیل کو دیکھے گا کہ یہ فرشتوں کو اشرف کہتے ہیں، یہ انسانوں کو اشرف کہتے ہیں، یہ توقف اختیار کرتے ہیں، تینوں گروہ کی دلیلیں دیکھے گا تو ہر ایک کی دلیل کو دیکھنے کے بعد لگے گا کہ ہاں اس کے پاس مضبوط دلیل ہے. فیصلہ کرنا مشکل نظر آئے گا. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن حدیث نے باقاعدہ اس مسئلے کو ذکر کر کے چھیڑا نہیں ہے، تفاضل بین الملائکہ و صالح البشر ذکر نہیں کیا، عہد اول میں اس قسم کی بحث بظاہر نہیں تھی، لہذا اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس بحث کا کوئی ثمرہ اور فائدہ یا نتیجہ نہیں ہے. لیکن صاحب معجم نے کہا کہ جب ہم نے معاجم میں غور کیا تو کچھ ضعیف حدیثیں اس معنی کی ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر، انسانوں میں جو اہل ایمان اور صالح بشر ہیں ان لوگوں کو فرشتوں پر زیادہ عزت بخشی ہے. ان کا فرشتوں کی زبانی ایک قول ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ کرمتا علینا بنی آدم وآتیتہم الجنۃ من بعدنا، کہ اے اللہ تو نے بنو آدم کو ہم پر عزت بخشی. قرآن میں ابلیس کا جملہ اس طرح کا ہے قرآن مجید میں، ھذا الذی کرمت علیہ،
یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، ہاں اس کا ایسا ایسا معاملہ ہے. اور وہ ابلیس نے یہ استدلال کیا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، انا خیر منہ. تو بظاہر اس نے اپنے زیادہ بہتر ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ اور علت بیان کی، جبکہ یہاں اللہ کا حکم تھا. یہ ایک دوسری بحث ہے. تو اس کے ظاہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آدم کو سجدہ کرنے میں آدم کی تفضیل اور افضلیت کا اظہار ہے. اور یہاں اس ضعیف حدیث سے بھی گویا وہ ابلیس کا قول جو قرآن نے نقل کیا، اور یہاں کہ تو نے بنی آدم پر وہ ہم پر عزت دی اور انہیں جنت دیا ہمارے بعد. ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے پچھلے دواوین میں، کتابوں میں یہ حدیثیں اس قسم کی اور اس معنی کی موجود ہے، اور اہل علم نے عام طور پر اس پر کوئی تبصرہ یا رد نہیں کیا ہے. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سلف نے کم از کم ان روایتوں کو برقرار رکھا، اور یہ بحث کسی نہ کسی شکل میں ہلکے ہی سطح پر ان کے یہاں بھی موجود تھی. گویا یہ امر مسلم تھا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ قدیم گفتگو جس کا سراغ ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شولق طحاویہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کر کے کہا کہ پہلے ان کا قول تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، نیک بندے فرشتوں سے افضل ہے. بعد میں ان کا یہ قول ہوا کہ فرشتے نیک صالح بندوں سے بہتر ہے. پھر آخر میں ان کا قول یہ ہو گیا کہ نہیں، اس سلسلے میں بہتر ہے کہ توقف اور خاموشی اختیار کیا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے. خود علامہ ابن ابی العز نے بھی اسی قسم کی بات آخر نتیجے کے طور پر بیان کی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، حوالہ فی الحال ذہن نشین نہیں، کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول کسی کتاب میں نے پڑھا کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر عمومی حالات میں دیکھا جائے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے، ہر وقت اللہ کی طاعت و فرما برداری میں جڑے ہوئے ہیں. کسی انسان یا کسی مخلوق کے افضل ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کی تکمیل میں وہ پورا اترے، اس مقصد میں وہ پورا اترے، اس مقصد کو پورا کرتا رہے. اب فرشتے اللہ کی عبادت مسلسل کر رہے ہیں. تو اب عام انسان جب غفلت کی یا اللہ تعالیٰ کی کسی طرح نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کی، نافرمانی کی یا غفلت کی وہ کیفیت یا عبادت اور اعلیٰ درجے کی نیکیوں کے مقابلے میں دنیا کے وہ مشاغل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اگرچہ وہ جائز یا اس میں آدمی اللہ کی اس طرح یاد نہیں کرتا جیسے ذکر و اذکار اور عبادات میں کرتا ہے، تو یہ کیفیت ہے اس کی غفلت کی جو کیفیت ہے. اس کے مقابلے میں فرشتوں کی وہ کیفیت جس میں وہ تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں، جس میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے خوف و خشیت سے تھرا رہے ہیں، ان کی وہ کیفیت زیادہ فضیلت والی ہے. اور بندے، انسان جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے نفسانی خواہشات کو دبا کر اللہ کے راستے میں قربانیاں دے کر جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو یہ کیفیت انسانوں کی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس ضمن میں ذکر کیا کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو قرآن و حدیث کے احادیث صحیحہ سے، قرآن متفق علیہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنتیوں کو جو نعمتیں ملے گی اس میں ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں آدمی شعوری غیر شعوری طور پر سانس لیتا ہے، عمل تنفس ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں اہل جنت تسبیح اور تحمید کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ستائش بیان کریں گے مسلسل. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کی یہ جو کیفیت ہوگی کہ اللہ کا مسلسل ذکر کریں گے، جیسے دنیا میں سانس لیتے ہیں سوتے جاگتے، وہاں ہر لمحہ اسی طرح اللہ کا ذکر کریں گے سانس کے لینے کی طرح. تو ان کی اہل جنت کی یہ کیفیت فرشتوں کی اس کیفیت، فرشتوں کی کیفیت کے مقابلے میں بہتر ہوگی، افضل ہوگی. یہاں صاحب مذکرہ نے اس اختلاف یا اس مسئلے کے سلسلے میں ثمرہ اور نتیجے کے پر بحث کرتے ہوئے کہا
کہ شارح طحاویہ نے کہا کہ اس بحث کا کوئی ثمرہ اور فائدہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ثمرہ اور فائدہ ہے، ثابت ہے، اور صحیح دلیلوں کی روشنی میں جب کوئی چیز ہم غور کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ اور انسان کے درمیان تفاضل، اگر اس پر گفتگو کرتے ہیں تو دونوں میں فضیلت اور ایک دوسرے سے درجے کی کمی بیشی کا جو مسئلہ ہے، یہ اس چیز میں ممکن ہے گفتگو کرنا جس میں دونوں صفت کے اعتبار سے مشترک ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرشتوں کی اپنی خصوصیات ہیں، کچھ چیزوں میں انسان فرشتوں سے الگ ہے، تو جن چیزوں میں الگ ہیں اس میں مقابلے کا سوال نہیں، جن چیزوں میں مشترک ہے اس میں مقابلہ یا تفاضل کی بات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہاں جو چیز دونوں میں مشترک ہے وہاں حقیقی اور صحیح تفاضل کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور ظاہری طور پر یہ ان دونوں کو جمع کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، جو میں نے ابھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کا حوالہ دیا، گویا وہی بات دوسرے انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ عبادت ہی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اب ان دونوں میں سے جو عبادت کے اعتبار سے اللہ کی بندگی اور عبدیت میں جتنا زیادہ کامل ہوگا وہ دوسرے کے مقابلے میں اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ اب یہ تو شرعی دلیلوں کی روشنی میں اب یہاں غور و فکر کریں، اب انسان کی غور و فکر کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی عبودیت اور بندگی یہ زیادہ کامل اور مکمل ہوتی ہے فرشتوں کے مقابلے میں بعض وجوہ سے۔ وہ کیسے؟ حالانکہ اس بات پر کچھ لوگ یہ رد کر سکتے ہیں کہ انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی فرشتے تو اللہ کی معصیت کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انسان کا عبادت کا معاملہ فرشتوں سے اونچا کیسا؟ فرشتے تو اللہ کی عبادت سے تھکتے ہی نہیں ہیں، انسان تھکتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ فرشتے جو ہیں ان سے معصیت کا وقوع نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ معصیت اور گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ یا عنصر موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان، جہاں تک انسان کا معاملہ ہے تو وہ معصیت اور شہوت کے مادوں سے مرکب ہے، یعنی اس کے نفس کی جو ترکیب کی گئی ہے اس میں نیکی اور برائی دونوں کا جذبہ اور داعیہ موجود ہے۔ اب جو شخص اپنی شہوت اور خواہشات نفس کے باوجود اپنی شہوت کو دبا کر، اسے کھینچ کر، اپنی شہوت کو ہٹا کر اس پر غلبہ حاصل کر کے، یعنی اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گا انسان، تو یہ زیادہ قابل تعریف بات ہے۔ واضح ایک ظاہر سی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ ایک آدمی اگر کسی گناہ کی طاقت نہیں رکھتا اور کہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، ایک اندھا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی منع کی ہوئی کسی چیز پر نگاہ نہیں ڈالتا، تو اس کے لیے وہ تعریف کی بات ہے۔ ایک بینا آدمی ہے، اس کی آنکھ ٹھیک ٹھاک اور صحیح سلامت ہے، اس کو گندی چیزیں، ننگی چیزیں، فحش چیزیں دیکھنے کی طاقت حاصل ہے، موقع مل رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتا، تب اس کو تعریف والی بات کہی جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں ایک قرآن کی روشنی میں کہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حسور کہا گیا، جس کی تعریف میں کہا گیا کہ وہ اپنی جنسی خواہش پر انتہائی زبردست کنٹرول اور قابو رکھنے والے تھے۔ زنا، بدکاری یا ناجائز رشتوں کی طرف قطعی مائل نہیں تھے، تصور ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھیں۔ ایک منکر حدیث سے میری گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر قوت مردانہ ہی نہیں تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حسور کے معنی میں اس نے یہ گفتگو کی، تو میں نے جو جواب دیا اس کے بعد میں مزید دیکھا اور اس کو جواب دیا، تو اہل علم نے لکھا کہ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر قوت مردانہ نہیں ہوتی تو ان کی پاکدامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف نہیں کرتا۔ ایک آدمی کسی گناہ کی قدرت رکھنے کے بعد اگر اس گناہ سے بچے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ معتزلہ نے یہ بحث کی، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کی صفات کے باب میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے ہاں دیوبندی بریلیوں میں یہ بڑی بحث چلی ہے، یہ بحث کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں اہل علم نے، جو ہمارے اہل سنت نے ماضی میں جواب دیا منکرین صفات کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ظلم سے پاک ہے ہم کہتے ہیں۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے ہی نہیں کہ ظلم کرے۔ تو اہل علم، اہل سنت والجماعت کے کبار علماء اور ائمہ نے جواب دیا کہ اگر طاقت نہیں رکھتا تو یہ چیز تعریف کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا مسلم شریف کی کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علیہ،
میں نے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا. اگر اللہ تعالیٰ کے اندر ظلم کی قدرت ہی نہ ہوتی تو یہ بات بولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے. میں نے اپنے آپ پر حرام کیا, اب میں ظلم نہیں کرتا, انصاف کرتا ہوں, یہ تعریف کی بات. تو اچھی طریقے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ایک انسان یا کوئی وجود کسی نافرمانی, گناہ اور برائی کی طاقت رکھتا ہے اور اس طاقت اور قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتا ہے تو یہ تعریف کی بات ہوئی, یہ زیادہ اونچے درجے کی بات ہوئی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, انسان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کے اندر اللہ کی عبادت کے کرتے ہوئے نہ تھکنے کا وصف موجود ہے اور نہ ہی وہ اس سے رکتے ہیں, تھکتے ہیں, اور اس کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں. انسانوں کے اندر دونوں مادے ہیں, نیکی کا بھی برائی کا بھی, ایمان کا بھی کفر کا بھی. اب ایک بندہ مومن کفر کے تقاضوں, اپنی خواہشات نفس اور باقی دوسرے دوائی اور تقاضوں کو رد کر کے اپنے نفس پر جہاد کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو یہ زیادہ قابل تعریف بات ہے, زیادہ اونچے درجے کی بات ہے. وہی بات ہی کہہ رہے ہیں. پھر ملائکہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو عبادت نہ تھکاتی ہے نہ وہ اس سے اکتاتے ہیں. رہے انسان تو ان کے اندر اکتانے اور تھکنے کی صفت پائی جاتی ہے. ایسی صورت میں اکتانے اور تھکنے کے باوجود ایک بندہ اپنے آپ پر جبر کر کے نشید بنا کر اپنے شوق اور جذبے کو غالب بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی یہ کیفیت زیادہ کامل اور زیادہ بہتر ہے. خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ کیا آپ کا سارا معاملہ صاف ستھرا, اگلا پچھلا سارا گناہ معاف ہے, اس کی جو بھی تشریح و تعویل ہو, پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ رات میں اتنی لمبی لمبی عبادت کر رہے ہیں, لمبی قرات کرتے ہیں, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, پیر پھٹ جاتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہنے کا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو گویا اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بشری تقاضے موجود ہیں. خود ام المومنین اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آپ کے عبادت سختی سے, شدت سے کرنے میں پیروں میں ورم ہو رہا ہے. فرشتوں کو اس قسم کے عارضے لاحق نہیں ہوتے کہ ان کے پیر میں ورم آ جائے, ان کے پیر پھٹ جائیں, ان کو بیماری لاحق ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر انسان, یہ بھی پتہ چلا کہ آپ انسان تھے. انسان اور بشر ہونے کے باوجود آپ کو اس قسم کی مشقت اٹھانے میں گویا آپ کو تکلیف لاحق ہو رہی ہے, پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل عبادت کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کا یہ عمل اور یہ کیفیت آپ کے درجے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا اسی وجہ سے ہے. چنانچہ ان تاری بحث کا نتیجہ یہ وظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ جو نیک انسان ہیں, اہل ایمان ہیں, وہ عمومی طور پر تمام مخلوقات میں افضل ہیں, ان کا درجہ زیادہ اونچا ہے. اس علم کا فائدہ, جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثمرہ اور فائدہ نہیں ہے, تو صاحب مذکرہ نے یہ تحقیق پیش کی کہ جب بندہ یہ جانے گا کہ اللہ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے میں انسان کا درجہ اونچا ہوتا ہے, اس قدر اونچا کہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو سکتا ہے. جب یہ چیز بندے کو معلوم ہوتی ہے تو وہ گویا اس بلندی اور اونچائی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, مسابقت کرتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, برائیوں سے بچنے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت اہم ثمرہ اور نتیجہ ہے. اس کے بعد ہم یہ انسانوں اور فرشتوں میں فضیلت والی گفتگو کے بعد ایک بحث جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا, یہ سوال کہ کیا فرشتوں کو موت واقع ہوتی ہے. یہاں موسوعہ میں اس کا ہلکا سا ذکر کیا ہے انہوں نے, اس میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اسے بیان کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ظاہری نصوص, قرآن اور حدیث کی نصوص جو ہیں بظاہر یہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتے سارے کے سارے یا بعض سور میں پھونکے جانے تک زندہ رہیں گے. یعنی جس وقت سور میں پھونکا جائے گا وقوع قیامت کے لیے,
اس وقت تک سارے فرشتے یا بعض فرشتے زندہ رہیں گے، ان میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی. لیکن علماء کا اس کے بعد اختلاف ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو جیسا کہ قرآن و حدیث کے عمومی ادلہ کہتے ہیں کہ سور پھونکنے کے بعد سارے زندہ لوگ مر جائیں گے سوائے اللہ کے. کل شیء ہالک الا وجہہ. کل من علیہا فان، علیہا میں زمین کی تخصیص ہو گئی، اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرشتے تو آسمان کی مخلوقات ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس قسم کے عمومی ادلہ اور دلائل سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام کی ذات کے علاوہ جتنے بھی زندہ لوگ ہیں سب کو موت واقع ہونا ہے، لاحق ہونی ہے. اس عموم کی بنیاد پر بعض عام طور سے اہل علم کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، چاہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق عارضی طور پر ہی ہو. تو اختلاف علماء کے درمیان سور پھونکنے کے وقت کے بارے میں ہے کہ اس وقت ان کی موت ہوگی یا نہیں. فہل یشمل ذلک الملائکہ ام لا، کیا یہ عمومی ہلاکت کا معاملہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو موت واقع ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، تو اس میں فرشتے بھی داخل ہیں یا نہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا قول صرف انہوں نے نقل کیا اور کہا کہ جس جانب شیخ الاسلام ابن تیمیہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ملائکہ سور پھونکے جانے کی وقت بھی جو ہے بے ہوشی ان پر بھی طاری ہوگی ساری مخلوقات کی طرح. وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ الذی علیہ اکثر الناس، وہ موقف اور مسلک جس پر اکثر لوگ ہیں کہ تمام مخلوق کو موت آئے گی، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی. وحتی اسرائیل ملک الموت، یہاں تک کہ اسرائیل جو کہ موت کے فرشتے ہیں ان کو خود بھی موت آ جائے گی. مجموع الفتاوی سے یہ عبارت نقل کی ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں صاحب موسوعہ کے مؤلفین کہتے ہیں، مرتبین، کہ اس کی شہادت اللہ تعالیٰ کا یہ قول اور فرمان دیتا ہے اور اس کی تشریح میں آنے والی حدیث جو سورہ صبر کی آیت ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ جو کہا حق کہا، سچ کہا. وہ العلی الکبیر، وہ العلی اور الکبیر ہے، بلند ہے اور بڑا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی کا ارادہ کرتا ہے، وحی کو بیان کرتا ہے، بولتا ہے، تو آسمان کے باشندے، آسمان میں بسنے والے یعنی وہ فرشتے، تو اس کے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. یہ بھی بحث آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے. تب اس وقت جو ہے تمام فرشتے ہیبت اور دہشت کے مارے کپکپا جاتے ہیں اور اس قدر ان پر کپکپی اور دہشت طاری ہوتی ہے کہ وہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں دیکھا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اہل سما یعنی فرشتے اسے سنتے ہیں ایک زنجیر کی آواز کی طرح، جو کہ صاف شفاف پتھر پر زنجیر ماری جائے اور اس کی جھنکار جو ہے دور تک جاتی ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے، تو اس وقت وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. فلا یزالون کذالک حتی یاتیہم جبرائیل، وہ اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل بھی بے ہوش ہوتے ہیں، پھر جب سب سے پہلے انہیں ہوش آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی اور ارادہ اپنا بیان فرماتا ہے، فیصلہ بیان کرتا ہے. پھر حضرت جبرائیل ان فرشتوں کے پاس آتا ہے اور وہ فرشتے بھی ہوش میں آتے ہیں، تو ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے، بے ہوشی کی کیفیت دور ہوتی ہے. تو حضرت جبرائیل سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے اے جبرائیل کیا کہا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں الحق، جو بات کہی حق کہی، اور پھر ان کو وہ بات بھی بتاتے ہیں، یا اس کی تفصیل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں الحق الحق، واقعی اللہ نے جو کہا حق ہے حق ہے. یہ حدیث واقعی کئی باتیں بیان کرتی ہے جس میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا بھی احساس ہوتا ہے. خاص طور سے ان مشرکین کے لیے اس حدیث میں غور کرنے کا بڑا درس اور سبق موجود ہے جو نیک اور صالح بندوں پر تکیہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابل ان سے ہم کچھ لے لیں گے، یا اللہ اگر آپ کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے یا اللہ ناراض ہے تو یہ راضی کر لیں گے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، تو فرشتے جن کے اندر کوئی خرابی نقص عیب کی بات ہے ہی نہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں.
اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا حق ہے حق ہے. تو کیا کوئی نیک بندہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی صالح بندہ نبی پیغمبر ہو یا ولی صالح ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا فیصلہ تبدیل کر لے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو اس نے اللہ کی قدر اور مقام پہچانا ہی نہیں ہے. خالق اور مخلوق، آقا اور غلام کے درمیان کا فرق جانا ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. چنانچہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو یہاں ہماری بحث ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، یہ ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خبر دی کہ فرشتے بے ہوشی کا شکار ہوتے ہیں، ان پر صاعق یا صاعق یعنی بے ہوشی طاری ہوتی ہے. اور کون سی بے ہوشی؟ صاعق الغشی، بے ہوشی کا صاعق ان پر طاری ہوتا ہے. پس جب بے ہوشی کا طاری ہونا ان پر جائز ہے تو موت کی غشی کا طاری ہونا یا موت کے صاعق کا طاری ہونا بھی ان پر جائز ہے. یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے استدلالن کہی کہ جب فرشتے بے ہوش ہو سکتے ہیں تو یہ جیسے ایک عارضی بے ہوشی ہے ویسے عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ان پر موت بھی طاری ہو سکتی ہے اور ہوگی. عموم ادلہ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں جس پر اکثر علماء کا قول ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یہ استثناء کہ اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں جب پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائیں گے. صاعق یہاں موت کی بے ہوشی ہوگی، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. دیکھیے اس آیت کے عموم سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ اس میں فرشتے جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے بھی داخل ہیں. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. تو اب جس کو اللہ چاہے میں کون لوگ داخل ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہا کہ فرشتے یا مخصوص فرشتے، کچھ لوگوں نے حضرت جبرائیل اور حضرت خود سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل کو اس سے مستثنا کیا. یہ الگ الگ اقوال ہیں. اور یہاں علامہ ابن تیمیہ کے قول میں یہ ہے کہ یہ جو استثناء ہے یہ شامل ہے ان لوگوں کو جو جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت ایسا مقام ہے جہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. اب شہداء کی روحیں یا جو بھی وہاں جنت میں ہیں ان کو موت نہیں آئے گی. یہ فرشتوں کی موت سے متعلق ان پر طاری ہوگی یا نہیں اس کا ذکر تھا. یہاں میں سرسری طور سے اس بات کا بھی تذکرہ کر دوں کہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق بھی کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہوئے. بعض اسماعیلیہ کے کچھ گروہ نے فرشتوں سے متعلق اہل سنت والجماعت اور قرآن حدیث کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے الگ الگ اقوال اختیار کیا کہ یہ جو ہے یہ فرشتوں سے الملائکہ ہم الحجج، وہ حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں، اور ان کی دعوت پر قائم لوگ افراد کو کہتے ہیں. کچھ فلاسفہ کا یہ گمان ہے کہ فرشتے جو ہیں دراصل عقول مجردہ ہیں اور نفوس مدبرہ ہیں، یعنی اس کائنات کے جو عناصر جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اور ہمارے اندر تدبیر کرنے والی جو عقل ہے، عقل مدبرہ، اس کو فرشتہ کہا گیا. فرشتہ الگ سے کوئی موجود مخلوق نہیں ہے. اور فرشتوں کے وجود کا جن لوگوں نے انکار کیا اس میں امریکہ کی ایک تنظیم امت الاسلام چلانے والے ایک شخصیت ہے، مشہور شخصیت ایجا محمد، وہ اس تنظیم کے لیڈر ہیں. ان کے یہاں ایک قول اور اصول یہ ہے، اس تنظیم کا یا ان لوگوں کے فکر کا اصول یہ ہے کہ ایمان ان چیزوں پر لایا جائے گا جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے یا جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہے، بس ان چیزوں پر ایمان لائے گئے. گویا یہ سائنٹیفک چیزوں یا مادی بنیادوں پر ایمان لانے والی بات ہے. اور چونکہ فرشتے محجوب ہیں، دکھائی نہیں دیتے انسانوں کو، لہذا ان پر اس تنظیم اور ان کے اصولوں کے مطابق ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ جو عقلی منہج کے اختیار کرنے والے گروہ مختلف ادوار میں گزرے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ سر سید صاحب کا رحمہ اللہ کا یہ قول تھا، بعد میں کہتے ہیں کہ اس سے انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا.
ابن سینا اور ایسے کچھ فلاسفہ زندیقین اور ملاحدہ کا بھی قول فرشتوں کے متعلق ایسا ہے کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے حقیقی وجود کا ذکر کیا تو وہ اس کا رد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خیر کا قوہ ہے یا کائنات کے اندر جو قوت مدبرہ ہے، نفوس مدبرہ ہے، ان کو فرشتے سے تعبیر کر دیا گیا کہ یہ بس مجرد ارواح ہے۔ ہاں، یہ فرشتوں کو ایک وجود کے ساتھ جو بات کرتے ہوں یا ایک حقیقت کا روپ رکھتے ہوں، اس اعتبار سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں اور بھی کچھ اقوال ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لوگوں کے سامنے قابل دید نہیں رکھا۔ بعض صحابہ اور سلف کا قول بھی نقل کیا کہ اگر فرشتے نظر آ جائیں تو نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکیاں دی مشرکین کو کہ اگر تم فرشتوں کے نزول کا ذکر کر رہے ہو اور وہ آ جائیں اپنی اصلی شکل میں دیکھ لو اور پھر تم ایمان نہ لاؤ تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ ہاں، تو فرشتے نہ جواہر عقلیہ ہیں اور نہ ہی ارواح مجردہ ہیں، جیسا کہ کچھ فلاسفہ کا خیال ہے، اور آج کے زمانے میں ان فلاسفہ سے متاثر کچھ عقل پسند لوگوں کا بھی خیال ہے، بلکہ ملائکہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ان کے حقیقی اجسام ہیں، ہاں، اور ان کا مادہ نورانی ہے، نور کا ہے، نور سے بنا ہے۔ کیسا ہے، کیفیات کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جو صفات اور کام ان کے بیان کیے گئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصیت یہ دی کہ انسان ان کی رویت نہیں حاصل کر سکتا، ان کو دیکھ نہیں سکتا، سوائے ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے۔ خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں دکھلایا، اور پھر جب آپ نے اسراء و معراج کا سفر کیا تو جو آپ نے دیکھا وہ دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے مستثنا ہے ان کی اصلی شکل میں دیکھنے پر۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہے صحابہ کرام نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تم گدھے یا کتے کی آواز سنو، گدھا بھینکے یا کتا بھونکے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچاؤ مانگو، اس سے پناہ طلب کرو، ہاں، اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے پناہ طلب کرو، تعوذ پڑھو، اور اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا۔ اور اگر مرغ کی بانگ سنو، مرغا جب چلاتا ہے جس کو مرغ کی بانگ کہتے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا۔ اب وہ کس طرح دیکھا، کیسے دیکھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو گویا یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مخلوق بنایا ہے اور ان کا ایک وجود ہے۔ اب ان کو ماننے میں یہ فلاسفہ اور اہل عقل عقلانیین یا گمراہ فرقے جو باتیں مانتے ہیں ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ اب فرشتوں پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، میرے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں انہوں نے 5 ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں ان میں سے بقیہ 5 سے اس کو جوڑا ہے کہ اگر ایک انسان فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے تو حقیقت میں اس کا ان 5 چیزوں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ جب بندہ یہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مخلوق فرشتے ہیں اور ان کی ایسی ایسی خصوصیات ہیں، وہ اتنی قوت والے ہیں، بستی کو اٹھا سکتے ہیں اور ان کے اندر یہ قوت اور صلاحیتیں موجود ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، قدرت کاملہ کا، حکمت بالغہ کا۔ ساتھ ہی ساتھ جب یہ مثال کے طور پہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ پھر یہ جب سنتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہے اور فرشتے زمین سے لوگوں کے اعمال لے کر یا مختلف کاموں کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علو کی صفت سے متصف ہے، سب کے اوپر ہے، ہر اعتبار سے بلند ہے۔ یہ فرشتوں کے متعلق جو کچھ تفصیلات ہم جانتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں اللہ پر ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ان کا حساب و کتاب ہوگا، یہ نامہ اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا، اس سے ایمان بالآخرہ کی تقویت ملی۔ یہ تقدیر کے ساتھ لکھا ہوا ہر چیز ہے جو کچھ اس میں لکھتے ہیں، یا تقدیر پر کو کچھ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی چیزوں کی، تو اس سے تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وحی لے کر آتے ہیں،
ہاں ان کی مختلف موقعوں پر اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب اور غزوہ حنین کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کو نازل کیا جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، پیغمبروں اور نیک اور صالح بندوں کی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے حفاظت بھی کرتا ہے. اس سے فرشتوں سے محبت اور فرشتوں پر ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور ان کی بزرگی اور ان کی سچائی کا بھی علم ہوتا ہے. تو جتنے ایمان کی شکیں ہیں باقی، ان سب کا ربط فرشتوں پر ایمان سے ہے. کتابوں پر ایمان کہ یہ فرشتے کتابیں لاتے ہیں تو اس پر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں موسوعہ میں کچھ فوائد کا جو ذکر کیا، میں سرسری طور سے اختصار کے طور پر اس کو بیان کروں کہ ایمان بالملائکہ کے بڑے عظیم اثرات اور نتائج برآمد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق برتر کی عظمت اور اس کی کمال قدرت اور اس کا سلطان اور اس کا اقتدار معلوم ہوتا ہے. ہاں اس کی تفصیل بیان کریں کہ بھائی ایک ایک فرشتہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ بستی کو الٹ پلٹ دے. ایک فرشتہ ایسا ہے جو دنیا کے مختلف علاقے میں کسی کی موت ہو رہی ہے روح قبض کر لے. جب فرشتے اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ایسی قدرت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قدرت دی، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیا حال ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور جو پروردگار ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ایک فرشتے کو حکم دے کہ دنیا کو الٹ پلٹ کر دے، بستی اور شہر کو پلٹ دے ہوئے ایک چیخ سے لوگوں کی موت واقع ہو جائے، ایک فرشتہ اس کی مخلوق ایسا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی قدرت اور طاقت کے مطابق، تو خود اس کا اقتدار کتنا زبردست ہے، اس کی قدرت کا کیا حال ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے بچ سکتا ہے، اس کے سامنے اکڑ سکتا ہے، اس کے اقتدار کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کے فیصلوں کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی ذات نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کا سلطان اور اقتدار معلوم ہوتا ہے. ہاں اس کی بے نیازی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے. ہاں ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اتنے فرشتے، لا تعداد فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ان فوائد اور اثرات میں سے ایک فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہونا. اگر ہم فرشتوں کو پر ایمان صحیح معنوں میں لائیں اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس بات پر مقرر کیا ہے کہ وہ ہماری محافظت کرے. ہاں لہو معقبات من بین یدیہ یحفظونہ من امر اللہ. ہاں من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے سے یہ معقبات پہرے دار فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، کیڑے مکوڑوں سے یہ بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے ان کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں. تو جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحفظ کے لیے ایسا زبردست انتظام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا علم اور معرفت ہونے پر اس کے تعلق سے ہمارے اندر شکر کا، اس کی فرما برداری کا جذبہ پروان چڑھے گا. اور ایسے بہت سارے کام فرشتے انجام دیتے ہیں جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی مصلحتیں ہیں. وہ بندہ مومن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندہ مومن کا دفاع کرتے ہیں. ہاں ان کے حق میں بہت ساری دوسرے خیر کا باعث بنتے ہیں. چنانچہ اس کی بنیاد پر ان فرشتوں پر ایمان اور ان فرشتوں سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ بڑھتا ہے. اسی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو انتہائی کامل اور مکمل طور پر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کی صلاحیت اور صفت عطا فرمائی ہے، اس بنیاد پر فرشتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی سے یہ محبت نیکی کا جذبہ اور انسان کے اندر اپنے اندر فرشتگی اور نیکی کی صفت پیدا کرنے کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتی ہے کہ ہمیں بھی ویسی عبادت اللہ کی کرنا چاہیے جیسے فرشتے کرتے ہیں. اسی میں سے ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ خیال کرے گا کہ ہم ایسے کام کریں اور ان مقامات پر اپنی حاضری درج کرائیں جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، جیسے مسجدیں ہیں. ہاں اور علم کے حلقات ہیں.
آپ نے وہ حدیث پڑھی جس کا میں نے سرسری جی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کچھ بندے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، ہاں، اور جب انہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کا علم اور اس کے ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حلمو ہاں الا احتیاجکم، آؤ اپنی ضرورت کا سامان ہمیں مل گیا، اپنی غذا مل گئی ہے، اور پھر اس کو گھیر کر اپنے پروں کو آسمان تک اس پر جو ہے سایہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ مسجد فرشتوں کا گھر ہے۔ یہاں میں اضافہ کروں اتنا کہ اگر ایسا ہوگا تو بندہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ اس کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے آئیں، اس کا گھر ایسے گناہوں سے، ایسی گندگیوں سے پاک رہے۔ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں گھنٹی ہو، جس گھر میں جو ہے بے نمازی ہو، تصویر ہو، تمثال تصویر یعنی مجسمہ ڈھانچہ، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب بندہ یہ جانے گا تو اپنے گھر کو ایسے گندگیوں سے صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرے گا جس کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے آئیں اور اس کے گھر میں رحمت کا نزول ہو، دعائیں ملے۔ ہاں، اپنے گھر میں قرآن کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ ہاں، ایک صحابی نے سورہ کہف کی تلاوت رات میں شروع کی تو ایک بدلی جیسی چھائی، ان کا گھوڑا بدکنے لگا اور وہ ڈر کے مارے جو ہے جب وہ نماز مکمل کر لی اور دوسرے دن بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو کہا کہ یہ ایک فرشتہ تھا، ہاں، یہ سکینت تھی جو تم پر نازل ہو رہی تھی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ ہاں، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان باتوں کے معلوم ہونے سے بندے کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اچھائیاں پیدا ہوگی کہ وہ اچھے حلقات کو، اہل علم کی مجلسوں کو، مسجدوں کو، ہاں، علم کے محفلوں کو ترجیح دے گا۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہوگا اس سے، ایمان بالملائکہ جتنا مضبوط ہوگا اسی کے اعتبار سے بندے کے اندر یہ جذبہ اٹھے گا کہ وہ اپنے اعمال کو مضبوط سے مضبوط اور بہتر سے بہتر، اپنے نیک اعمال کو، اپنی عبادات کو صحیح اور کامل بنانے کی کوشش کرے گا کہ فرشتوں کی ہم اقتدا کریں، ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو مضبوط اور اچھے سے اچھا بنائیں اور کامل ترین طریقے پر اسے انجام دیں۔ یہ جذبہ بھی بیدار ہوگا اور یہ ترغیب ملے گی نیکی کی، عبادات کی۔ اس کے ان فائدوں میں سے ایک فائدے کا ذکر یہاں انہوں نے یہ کیا کہ بندہ کتنا بھی نیک عمل کر لے، ہاں، بڑی نیکیاں کر لی تو اس نیکیوں کے باوجود وہ یہ غلط فہمی اور اس گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میں بڑا نیک اور بڑا صالح ہوں، میں نے بہت ساری نیکیاں کر لی۔ اس عمل صالح کی کثرت کا اسے گمان اور گھمنڈ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے اعمال، وہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اپنے اعمال کا موازنہ اس بات سے کرے گا کہ فرشتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اسے انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتے رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان کو جب موقع ملتا ہے تو بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کوئی بندہ اس گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کر لی، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اس سے اکتاتے ہیں۔ ایسے ہی تو اس کو عبادت کا گھمنڈ اور تقوی کا گھمنڈ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا جو بعض لوگوں کو پیدا ہوتا ہے، اور شیطان انہیں اس سے بہکاتا ہے کہ ارے بڑی نیکیاں کر لی، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کچھ گناہ بھی کر لو، اسی لیے تو پیدا کیا، اور پھر اس بنیاد پر ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تلبیس ابلیس اور فرقان بین اولیاء الرحمان، یہ کتابیں پڑھیے۔ اسی ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ پوری طریقے سے اس بات کا خیال اور حرص رکھے گا کہ اپنے آپ کو حتی الامکان ہم گناہوں سے، برائیوں سے دور رکھیں، روکے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم رکھتا ہی ہے ہر چیز کا، ساتھ ہی ساتھ اس کے فرشتے، محافظ فرشتے جو اعمال کو بھی درج کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، وہ بھی، اور محافظ فرشتے یہ ہم ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہر چیز کو درج کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کے سامنے کسی نے وقت کے امام المسلمین کی غیبت اور برائیاں کرنا شروع کی، تو انہوں نے سوال کیا غیبت کرنے والے سے کہ بتاؤ اگر جو ہمارے امام یا سلطان ہیں ان کا کوئی نگراں، ان کا کوئی کارکن تمہارے سامنے موجود ہو جائے، کیا تم تب بھی یہ عمل کرو گے، غیبت کرو گے، یا اس سے رک جاؤ گے؟ کہا میں رک جاؤں گا۔
تو کہا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کرنے والے، تمہارے عمل اور اقوال اور افعال ہر چیز کو درج کرنے والے ہر وقت تمہارے پاس متعین ہیں۔ تو فرشتوں کے اس طرح وجود اور ہمارے اعمال کو درج کرنے کا یہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو بندہ اب تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، کسی پر ظلم کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چند فوائد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ آپ اور غور کرتے جائیں، ایمان بالملائکہ کے مزید فوائد نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے جو ثمرات اور فوائد کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں یا جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان فوائد سے ہم کو بہراور فرمائے، اس سے محروم نہ کرے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی انشاءاللہ آئندہ درس ہمارا اللہ کی کتابوں سے متعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔